اقرأوا القرآن لكتاب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اس سے پہلے سبق میں مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ جس کو عقیدہ قیامت کہتے ہیں اس کا ذکر گزرا تھا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہیں، حساب و کتاب ہونا ہے، اور ثواب اور جزا، سزائیں اور بدلے ان کا ملنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عقیدے کا پرچار کرتے، لوگوں کو سمجھاتے کہ لوگوں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اور یہ سب کچھ جتنے معاملات ہیں ان کا طے ہونا ہے. تو کافروں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی کہ یار مریں گے، پھر ہماری ہڈیاں، ہمارے گوشت، ہمارے چمڑے یہ سب گل سڑ جائیں گے، پھر دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، سوال و جواب ہوگا. یہ بڑی عجیب بات ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. کیا ہم مر جائیں گے اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، اور ہماری یہ ہڈیاں اور یہ ہمارا گوشت اور یہ پوست یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا. وہ یہ کہتے تھے، قرآن میں اللہ نے ان کی بات کو ذکر کیا ہے، مَن يُحْيِهِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ ہڈیاں جب گل جائیں اور اتنی گلیں کہ ان سے بالکل چورا بن جائے، پاؤڈر بن جائے، تو یہ ہڈیاں دوبارہ جڑنا یہ عجیب سی بات ہے. وہ ظاہر بین تھے نا، ان کو یہ بڑا عجیب لگتا تھا، لیکن اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار سمجھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ سارے سوالوں کے جواب کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ نے قرآن میں بتلا دیے. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا، کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے. کیا کہوں اللہ؟ یہ کہو کہ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور کھڑا کرے. جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے ایک بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کرنا، تو اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ دوسری مرتبہ اسے کوئی پیدا کرنے کو کہے اور وہ پیدا نہ کر سکے. تو اسی پر یہ جو آج کا سبق ہے، اس میں اللہ نے 8 دلیلیں ذکر کی ہیں جس سے یہ مسئلہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے، تاکہ یہ جن کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، جن کی کھوپڑی میں عقل ہے، تو وہ یہ آیتیں اور یہ 8 دلیلیں سمجھنے کے بعد یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی تو ہے کہ جس نے اتنا بڑا نظام تھاما ہوا ہے، تو جس نے یہ نظام تھاما ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، وہ ہی رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ قیامت والے دن ان سب کو اپنے حضور کھڑا کرے گا، اور ان سے سب کچھ سوالوں کے جوابات اور سزا اور جزا کا معاملہ ان سے وہ طے کرے گا. آج کے سبق میں یہی کچھ ہے. کون ہے وہ اللہ کے جو زندہ کرے گا؟ اب اس کا تعارف سنیں. یخرج الحی، جو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردے سے، یعنی مرغی سے انڈا اور انڈے سے بچہ. انڈا جو ہوتا ہے یہ تو مردہ ہوتا ہے، لیکن اس میں سے ایک جاندار، زندہ، حرکت کرتا ہوا اور چوں چوں کرتا ہوا ایک بچہ نکلتا ہے. یہ کون نکالتا ہے؟ خود نہیں نکلتا،
اللہ نکالتا ہے۔ یخرج الحی، نکالتا ہے اللہ زندہ کو، من المیت، مردے سے، ویخرج المیت، اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی، زندہ سے، زندہ مرغی سے بے جان انڈے کو نکالتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ ہاں، زندہ انسان سے بے جان نطفے کو نکالتا ہے، پھر یہ نطفہ اندر جاتا ہے، سارے مراحل سے گزرتا ہے، اس سے جاندار بن کے نکلتا ہے، تو یہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ کون ہے یہ؟ وَيُحْيِي الْأَرْضَ، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد۔ تو زمین کی موت کیا ہے؟ زمین کا بنجر ہو جانا، زمین کا سبزے سے خالی ہونا، پھر جب اس زمین کے اوپر بارش برستی ہے، یا اس کو نہروں کا پانی لگتا ہے، یا کسی اور ذریعے سے اس کو وہ پانی ملتا ہے، یہ سرسبز اور شاداب اور لہلہاتا ہوا کھیت ابھر کر سامنے آتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے۔ تو اس اللہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم کو بھی قبروں سے نکال لیا جائے گا، جس طرح انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے اور مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے، انسان سے نطفے کو نکالتا ہے اور نطفے سے جیتے جاگتے انسان کو نکالتا ہے، اسی طرح وہ تمہیں بھی نکالے گا۔ اس کو بعید نہ سمجھو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، أَنْ خَلَقَكُمْ، کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے۔ کس طرح مٹی سے پیدا کیا؟ حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے، حدیث میں اس کی تفاصیل موجود ہیں کہ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، گھارے سے، پھر ان کے اندر روح پھونک دی گئی۔ تو ہم تو سارے انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، یا تو اس کا مطلب یہ ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، الگ الگ۔ کس طرح کہ یہ مٹی ہوتی ہے، مٹی میں بیج لگتا ہے، پھر وہ بیج سے پودا نکلتا ہے، وہ پودے سے پھر وہ بڑا فصل ہوتا ہے، پھر فصل کے ساتھ کچھ اناج لگتا ہے، پھر اناج یہ بازار میں آتا ہے، بکتا ہے، پھر لے کے آتے ہیں لوگ، مرد کھاتے ہیں، پھر اس سے نطفہ بنتا ہے، پھر وہ نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، تو اس سے ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی پیدائش کا اصل سبب وہ مٹی بنی جس میں وہ بیج بویا گیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، أَنْ خَلَقَكُمْ، کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، من تراب، مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے، بشر، انسان بن گئے، تنتشرون، اور زمین میں پھیل پڑے۔ پہلے تو بالکل دیکھنے میں تم دکھتے نہیں تھے، اتنے بے جان و بے حس و بے حرکت۔ کس کو پتہ ہے کہ اس نطفے سے ایک اتنا عظیم المرتبت انسان بنے گا؟ اگر وہ انسان اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، تو فرشتوں کی سلامیاں اس انسان کو ملیں گی۔ کس کو پتہ تھا یہ کس نے کیا؟ یہ انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، مِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی نفسوں سے، أَزْوَاجًا، تمہاری بیویوں کو۔ بیویاں باہر سے تو نہیں آتی، یہ کوئی دوسری مخلوق تو نہیں ہوتی، یہ انسان ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی جنس بدل ہے۔ یہ اگر کوئی عورت ہے وہ میری بیوی ہے، تو یہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو گویا یہ ایک ہی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو یہ عورت کو کس نے پیدا کیا اور اس کو تمہاری بیوی ٹھہرا دیا، کسی کو تمہاری بہن ٹھہرا دیا، کسی کو تمہاری بیٹی بنا دی، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور جس کو تمہاری بیوی بنایا تو بیوی بنا کر کیا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے بنایا تمہاری بیوی تاکہ تم پاس جا کر اس کے سکون حاصل کرو، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، إِلَيْهَا، اس کے پاس جا کر،
وجعل بینکم، اور اللہ نے بنا دیا تمہارے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان کیا چیز؟ مودتاً، محبت بنا دی، ورحمتاً، اور رحمت بنا دی۔ جب میاں بیوی جوان ہوتے ہیں ان میں انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے، ایک لمحے کی جدائی آپس میں یہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں۔ اگر بڑھیا کے سر میں درد ہے تو بابا اس کے ساتھ ویسے ہی بے چین ہے، تو یہ بے چینی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت، یہ جذبات کس نے پیدا کی ہے؟ دو مختلف ذہنوں میں، دو مختلف خاندان کے افراد میں۔ لڑکی جب شادی کر کے آتی ہے تو اس کی سوچ مختلف، اس کے کھانے پینے کا وہ مزاج مختلف، اس کے رہنے سہنے کا طریقہ مختلف، لیکن جب یہ آپ کے گھر میں آتی ہے، پھر آپ کے ساتھ ہل مل جاتی ہے، تو یہ مزاجوں کا یکساں کرنا، ایک کرنا، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، دو مختلف الخیال لوگوں کو ایک سانچے میں ڈال سکتا ہے، کیا اس اللہ کے لیے یہ مشکل ہے کہ قیامت والے دن تمہیں اپنے دربار میں حاضر کرے اور کھڑا کرے اور دوبارہ زندہ کرے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان عورتوں کے پاس جا کر، اپنی بیویوں کے پاس جا کر۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور بنا دیا اس اللہ نے تمہارے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت اور رحمت کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس سب کچھ میں، لَآيَاتٍ، نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے، يَتَفَكَّرُونَ، جو غور اور فکر سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جن کی عقل پہ پردہ پڑا ہو انہیں تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ، لیکن جس کی عقل سالم ہو وہ مان لیتا ہے کہ یار یہ اللہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اتنا بہترین نظام کہ جس میں ذرہ برابر نظم و ضبط کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، یہ کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن جو مشرک ہو اس کی عقل پہ تو ویسے ہی پردہ پڑا رہتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، وَالْأَرْضِ، اور زمین کو، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور اس نے پیدا کیا تمہاری زبانوں کے درمیان اختلاف، کسی کی زبان کیا ہے، کسی کی کیا ہے، الوانکم، اور تمہارے رنگوں کو بھی اس نے مختلف پیدا کیا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے، کسی کی زبان کیا ہے اور کسی کی کیا ہے، کوئی اپنی مادری زبان کوئی اور رکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس نے سینکڑوں زبانیں سیکھ لی ہوتی ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، یہ صلاحیت اللہ نے ڈالی ہے نا۔ تو جو اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، والارض، اور زمین کو پیدا کیا بغیر کسی سہارے کے۔ کتنی بہترین زمین ہے، نہ اتنی نرم ہے نہ اتنی سخت ہے، اتنی نرم نہیں کہ پاؤں دھس جائے، اتنی سخت نہیں کہ پاؤں رکھ نہ سکے، پھر اس کے اندر طرح طرح کے ہنگامے، کوئی حصہ گرم ہے، کوئی حصہ سرد ہے، کہیں پہ بارش ہے، کہیں پر دھوپ ہے، کہیں پر دن ہے، کہیں پر رات ہے، کہیں پر پانی ہے، کہیں پر نہیں ہے، اگر ہے تو کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے۔ یہ کس کے کارنامے ہیں؟ اللہ کے کارنامے ہیں، اس کی تقسیم ہے۔ ان فی ذالک، اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں، لآیات للعالمین، دانش مندوں کے لیے، علم والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، منامکم باللیل، تمہارا رات کے وقت سو جانا۔ رات کو نیند تمہیں کون سلاتا ہے؟ اللہ سلاتا ہے۔ وَالنَّهَارِ، اور دن کے وقت اگر تمہیں نیند کرنے کا من ہو، تمہارا موڈ ہو، تو نیند دن کے وقت تمہیں کون سلاتا ہے؟ جن کے کام رات کو ہیں وہ دن کو سوتے ہیں، انہیں دن کو کون سلاتا ہے؟ یہ چوکیدار دن کو سویا رہتا ہے، باہر جو کچھ بھی ہو یہ سویا رہتا ہے، اسے کون سلاتا ہے؟ اللہ سلاتا ہے۔
وابتغاؤکم اور تمہارا تلاش کرنا من فضلہ اس کے فضل کا. اور جو رات کو سوتے ہیں دن کو کام کاج کرتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں تو یہ خالی جیب صبح تمہارا جانا شام کو جیب بھر کے واپس آنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا. اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے یسمعون جو سننے والے ہیں. ومن آیاتہ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یریکم البرق دکھاتا ہے وہ تمہیں بجلی خوفاً یعنی بجلی کو چمکا کر جب بجلی کی چمک دکھاتا ہے وہ تمہیں. اور یہ دکھا کر کیا کرتا ہے؟ خوفاً وطمعا جس سے تم ڈر جاتے ہو. خوف دلاتا ہے تمہیں. خوف کنہیں ہوتا ہے کہ جو بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں یہ بجلی مجھ پر نہ پڑے. اور آسمانی بجلی گرنے سے اکثر نقصان ہوتا ہے. تو یہ خوف کون پیدا کرتا ہے دلوں میں؟ اچانک سے خوف پیدا ہو جاتا ہے اللہ پیدا کرتے ہیں. وطمعاً اور امید پیدا ہو جاتی ہے. جہاں پر بارش کی ضرورت ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اب بجلی چمک چکی ہے اب مینا برسے گا آسمان برسے گا. تو یہ خوف اور طمع امید یہ کس نے دلائی تمہیں؟ اللہ نے دلائی. وَيُنَزِّلُ اور وہ نازل کرتا ہے من السماء آسمان سے ماءً پانی کو وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور وہ زندگی بخشتا ہے. پانی کو برسا کر زندگی بخشتا ہے زمین کو بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد. یہ مری ہوئی ہوتی ہے زمین. کھیت مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. زمین سخت ہو چکی ہوتی ہے. بارش برستی ہے تو زمین کا سینہ نرم ہو جاتا ہے. پھر اس میں سے فصلیں نکلتی ہیں. تو یہ اللہ برساتے ہیں بارش. اس میں بھی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ ایک نشانی یہ ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ اس نے قائم کیا آسمان اور زمین کو بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے یعنی اپنے حکم کے ساتھ اس نے زمین اور آسمان کو قائم کیا. یہ آسمان گرتا نہیں ہے. یہ چھت بغیر ستونوں کے تم بھی بنا کر دیکھو نا کوئی ایسا چھت کہ جس کے نیچے ستون نہ ہو دیکھو گرتا ہے کہ نہیں گرتا. لیکن اتنا بڑا چھت جو صدیوں سے ہے کبھی اس میں دراڑ تک بھی پڑا ہے؟ نہیں پڑا. تو اس کو کس نے سنبھالا دیا ہوا ہے؟ کس نے سہارا دیا ہوا ہے کہ یہ گرتا نہیں ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے؟ اللہ نے. تو جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. والارض اور زمین کو بھی مختلف قسم کے عجائب اور غرائب سے اس نے گھیرا ہوا ہے. ثم ہاں پھر اذا دعاکم دعوتاً جب وہ پکارے گا تمہیں زمین سے دعوتاً من الارض جب وہ پکارے گا تمہیں زمین سے پکار کر کے یعنی دوبارہ جب اللہ کے حضور تم ہوگے مر چکے ہوگے پھر وہ تمہیں پکارے گا. حضرت اسرافیل پھونکیں گے. ان کی پھونک کے ساتھ یہ سور پھونکنے کے ساتھ سارے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اذا انتم پھر اچانک تم تخرجون نکل پڑو گے. تو اس بات کو کیوں مشکل سمجھتے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ وَلَهُ اور وہ حضرت اسرافیل یہ روایت آپ پہلے بھی سن چکے ہیں ہر وقت تیار رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو حضرت کو مختلف مناظر دکھائے گئے. وہ آپ نے تقاریر میں اور بیانات میں سنا ہے. ایک موقع پر حضرت کو ایک شخص دکھایا گیا کہ وہ کھڑا ہے اور ہاتھ میں اس نے ایک وہ بھاجا اور بگل لی ہوئی ہے سور جس میں پھونکا جاتا ہے نا یہ بانسری سمجھ دیں اسے. تو حضرت نے پوچھا حضرت جبرائیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون ہے اور اس کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے کہ یہ حضرت اسرافیل ہیں اور ان کے منہ میں سور ہے اور یہ اللہ کے حکم کے بالکل فرما بردار ہیں یعنی اس کو سننے کے لیے تیار کھڑے ہیں. بعض روایات میں تو یہ ہے کہ حضرت اسرافیل ایک آنکھ نیچے کیے ہوئے اور ایک آنکھ اوپر اٹھائے ہوئے ایک کان کا رخ نیچے کیے ہوئے اور ایک کان کا رخ اوپر آسمان کی طرف کیے ہوئے کہ کب آسمان سے یا زمین سے اللہ کا حکم آتا ہے اور میں سور بجا دوں.
تو یہ تو صرف وہ بجنے کی دیر ہے، پھر تمہارے کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اذا فوراً انتم، تم سب کے سب انسان، تخرجون، خارج کر دیے جاؤ گے، یعنی نکل پڑو گے، اس کو مشکل نہ سمجھو۔ وَلَهُ، کیونکہ اسی کے لیے ہے، جو تمہیں زندہ نکالے گا نا مرنے کے بعد، اسی کے لیے ہے من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، سبھی کچھ اسی کے لیے ہے، بادشاہت اسی کی ہے، ملکیت اسی کی ہے، تو پھر اسی کے ہو جاؤ نا۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے تابع فرما بردار ہیں، اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ صبح سویرے جن حضرات کو یہ نماز کے لیے یا نماز سے پہلے اٹھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، انہوں نے اگر غور کیا ہو تو ہمارے اٹھنے سے پہلے یہ حشرات الارض یا یہ پرندے یہ اٹھ جاتے ہیں اور یہ اپنی پکار شروع کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ جانور، ساری مخلوقات اللہ کی تابع فرما ہے، اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ حضرت انسان ہے، اور وہ حضرت انسان کہ جس کو بنا کر اس کی بناوٹ پر خود رب کو ناز ہے، رب کو فخر ہے کہ یہ میرا شاہکار ہے، یہ میرا کارنامہ ہے کہ کتنا بہترین اور کتنی عجیب چیز اور کتنی بہترین تخلیق ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھو، الم نجعل لہ عینین ولسانا، اس کی زبان دیکھو کتنی میٹھی، اور اللہ نہ کرے کہ کڑوی ہو جائے تو کتنی کڑوی اور کتنی ترش اور کتنی سخت، ولسانا وشفتین، اور اس کے ہونٹ، دونوں ہونٹ کتنے بہترین ہیں۔ اللہ کو ناز ہے، بنا کر ناز ہے، لیکن یہی اللہ کا زیادہ نافرمان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں، اگر کوئی نافرمان ہے، اس کی حکم عدولی کرتا ہے تو یہ حضرت انسان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جس نے مخلوق کو پیدا کیا پہلی مرتبہ، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ دوبارہ لٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا جب اس کو ضرورت پڑے گی۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے۔ اس کی مثال آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اس کی سب سے اونچی شان ہے، سب سے اونچا مرتبہ ہے، سب سے اونچا مقام ہے، زمین میں اور آسمان میں۔ تو پھر چاہیے زمین والوں کو کہ اس اللہ کی تسبیح کیا کریں، سبحان اللہ کہا کریں، الحمدللہ کہا کریں، اللہ اکبر کہا کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پورے دن میں ایک تسبیح کم از کم اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کی پڑھنی چاہیے، اور سب سے بہترین کلمہ تو یہی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دن میں اپنے وظائف میں شامل کر دیں، 100 مرتبہ کم از کم اس کا ورد کیا کریں۔ تو آسمان والے تو ویسے ہی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، والارض، زمین والوں کو بھی چاہیے کہ اس کی تسبیح کریں، کیونکہ اس کی شان بڑی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زوراور ہے۔ خیال کرنا وہ تمہاری تسبیح کا بھوکا نہیں ہے، وہ زوراور ہے، شاہ زور ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔